अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चंगेज़ ख़ान के ज़माने में चीन पर जिन ताकतवर ख़ानदानों की हुकूमत थी, इनमें चिन ख़ानदान की सल्तनत सबसे ताकतवर थी। इन्हें चिन दी ग्रेट भी कहा जाता था। इसके हुक्मरान भी आसमान को खुदा मानते थे और ख़ुद को आसमान का बेटा कहते थे। इधर चंगेज़ ख़ान का भी यही दावा था कि वो आसमान का बेटा है और आसमान ने पूरी दुनिया की हुकूमत इसकी झोली में डाल दी है। सो इनमें टकराव की एक वजह तो ये थी, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह तनाज़ा ये थी कि दोनों के बॉर्डर्स पर खटपट चलती रहती थी। अब चूँकि चीनी सल्तनत ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए ज़्यादती भी अक्सर उन्हीं की तरफ से होती। सरहदी इलाकों में चीन सल्तनत के सिपाही लूट मार करने आ जाते थे। वो मंगोलों की इज़्ज़त और माल भी लूटते और जाते हुए मंगोल बच्चों को ग़ुलाम बनाकर साथ भी ले जाते। दूसरी तरफ मंगोलों और तातारियों के लश्कर भी चीनी इलाकों में लूट मार करते रहते थे। तो इन दोनों वजूहात की बिना पर दोनों रियासतों में खटपट मामूल की बात थी। लेकिन फिर यूँ हुआ कि चीन सल्तनत में नया शहनशाह आ गया और ये शहनशाह मंगोलों को मामूली खाना बदोशों से ज़्यादा अहमियत देने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने चंगेज़ ख़ान को एक पैगाम भेजा। पैगाम ये था कि वो चीनी शहनशाह यानी चीन सल्तनत के शहनशाह की अताअत कबूल कर ले। चंगेज़ ख़ान ने पैगाम सुना, उस तरफ मुँह किया जिधर चीन है और ज़ोर से थूक दिया। फिर वो अपने घोड़े पर कूद कर सवार हुआ और एक तरफ निकल गया। इसका ये इकदाम चीन सल्तनत के खिलाफ ऐलान जंग था। 1211 में उसने इसी मकसद के लिए अपने कबाइल को जमा किया। औरतें, मर्द और बच्चे अलग अलग ग्रुप्स में आसमान के देवता से दुआएं मांगने लगे। लेकिन चंगेज़ ख़ान इन दुआ मांगने वालों में शामिल नहीं था, क्योंकि चंगेज़ ख़ान इस इलाके की बुलंद पहाड़ी बरकान कल्दून पर आसमान के देवता से फतह मांगने चला गया था। दोस्तों, मंगोलों में इस पहाड़ी को मुकद्दस समझा जाता था। चंगेज़ ख़ान 3 से 4 रोज़ इसी पहाड़ी पर रहा। जब वो पहाड़ी से उतरा तो उसका चेहरा पुरअज़म था। उसने अपनी फ़ौज से कहा, खुश हो जाओ, नीले आसमान ने हमसे फ़तह का वादा कर लिया है। ये खुशखबरी सुनकर मंगोल जोश में भर गए और उन्होंने चीन सल्तनत पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन चीनियों की आबादी और फ़ौज इस लिहाज से बहुत बड़ी थी। दूसरी तरफ मंगोलों के मुकाबले में चीनियों की फ़ौज मॉडर्न भी बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों, चंगेज़ ख़ान भी एक घाक जर्नैल की तरह ये बातें समझ रहा था कि सिर्फ जोश व जज्बे से चीनियों को हराना मुमकिन नहीं। इसलिए उसने एक गहरी चाल चली। उसने चीनी फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये उसने यूँ किया कि चीन सल्तनत के अहम इलाके मंचोरिया में हुकूमत के ख़िलाफ़ बागियाना जज्बात पाए जाते थे। चंगेज़ ख़ान ने इन्हीं जज्बात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और मंचोरिया में बगावत करवा दी। अब ज़ाहिर है चीनी फ़ौज का एक हिस्सा इस बगावत को कुचलने के लिए मंचूरिया चला गया और यही वो वक्त था जब मई 1211 में चंगेज़ ख़ान ने चीन सल्तनत पर चढ़ाई कर दी। इसके पास शुरू में 65,000 की फ़ौज थी। ये फ़ौज तकरीबन 1000 किलोमीटर तवील सहराए गोबी को सिर्फ 1 महीने में अबूर कर गई और शुमाली चीन में दाखिल हो गई। चंगेज़ ख़ान को फतह की पुख्ता उम्मीद थी, लेकिन अपनी उम्मीदों के बिल्कुल उलट चंगेज़ ख़ान नाकाम हो गया। कम फ़ौज के बावजूद चीनियों ने कामयाब दिफा किया। इसकी वजह यह थी कि चंगेज़ ख़ान का होमवर्क पूरा नहीं था। वो खुले मैदान में लड़ने की महारत तो रखता था, लेकिन चीनियों ने जिस तरह अपने शहरों को किलों में बदलकर महफूज बना रखा था, ये चंगेज़ ख़ान के लिए एक नई चीज़ थी। इसके पास किलों की मजबूत दीवारें तोड़ने के लिए मंजनीकें या दरवाजे गिराने के आलात भी नहीं थे। इसीलिए इसे हर जगह पर अंदाज़ों से बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था। फिर यूँ हुआ कि इस दौरान मौसम सरमा का भी आगाज़ हो गया। आसमान से बरसती बर्फ़ में जंग तो एक तरफ रही, गैर मुल्क में पड़ाव भी नामुमकिन था। सो चंगेज़ ख़ान फतह तो नहीं, लेकिन एक तजर्बा हासिल करके पलट आया और इसी नाकाम हमले से सीखते हुए उसने फिर से तैयारी की। सो 1213 में चंगेज़ ख़ान ने एक दफ़ा फिर चीन सल्तनत पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा तैयार था। उसकी फ़ौज भी ज़्यादा थी और उसकी फतूहात की रफ्तार भी बहुत तेज़ थी। वो इलाकों पर इलाके फ़तह करता हुआ चीन सल्तनत के दारुल हुकूमत ज़ोंगडो की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। दोस्तों, ये शहर उसी जगह कायम था जहाँ आज चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग वाक़ है। चीन सल्तनत चंगेज़ ख़ान का मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इस बार उनके पास इतने बड़े मंगोल लश्कर के मुकाबले के लिए भरपूर वसाइल और वेल ट्रेंड आर्मी की मुनासिब तादाद मौजूद ही नहीं थी। लेकिन चीनी कमांडर्स ने यह किया कि इस कमी को पूरा करने के लिए गरीब किसानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इन किसानों को पैदल फ़ौज या इन्फेंट्री का हिस्सा बनाया गया और इनकी मदद के लिए घुड़सवार दस्ते मुकर्रर किए गए जो कि ट्रेंड सोल्जर थे। दोस्तों, अब मैदान में चीनियों की फार्मेशन ये थी कि दरमियान में किसानों की पैदल फ़ौज इन्फेंट्री होती थी और दाएं बाएं ट्रेंड सोल्जर्स घोड़ों की सफ़ें बनाए खड़े होते थे। चंगेज़ ख़ान ये फार्मेशन देख रहा था।
اس نے اس کا ایک زبردست حل نکال لیا، وہ یہ کہ جب لڑائی شروع ہوتی تو منگول تیر انداز سامنے سے تیروں کی بارش کر کے کسانوں کی پیدل فوج کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ رہ جاتے تھے دائیں بائیں کھڑے گھڑ سوار دستے، تو جب تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی تو منگولوں کے گھڑ سوار دستے پہاڑوں کے پیچھے سے گھوم کر دشمن کی گھڑ سوار فوج پر عقب سے حملہ کر دیتے۔ اس سے چینی گھڑ سوار فوج گھیرے میں آ کر ماری جاتی۔ میدان میں مقابلے کی طرح چنگیز خان نے اب قلعے فتح کرنے کی بھی ایک زبردست ترکیب ڈھونڈ نکالی۔ اس کے سپاہی پہلے کسی چینی قلعے کا محاصرہ کر لیتے اور کچھ عرصے بعد وہ اپنا کھانے پینے کا سامان وہاں چھوڑ کر پسپا ہونے کی اداکاری کرتے۔ چینی سپاہی منگولوں کو بھاگتے دیکھ کر شہر کے دروازے کھول کر منگولوں کا چھوڑا ہوا سامان اٹھانے یا ان کا تعاقب کرنے کے لیے باہر نکل آتے۔ منگول فوج اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتی، سو ان کے چھپے ہوئے دستے اور ان کی بھاگنے والی فوج پلٹ کر حملہ کر دیتی۔ اس ترکیب سے چینیوں کو قلعے کا دروازہ تک بند کرنے کی مہلت نہیں ملتی اور منگول قلعوں پر قلعے فتح کرتے چلے جاتے، جس کے بعد مفتوح شہر میں بے دردی سے لوٹ مار شروع ہو جاتی، غلام اور لانڈیاں بنائی جاتی، سونے چاندی اور ریشم کی لوٹ کے ڈھیر لگائے جاتے اور جاتے ہوئے کھڑی فصلوں کو آگ لگا دی جاتی۔ یہ ساری خبریں چین شہنشاہ تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنی سلطنت کو برباد ہوتے نہ دیکھ سکا۔ مقابلے کی ہمت تو اس میں نہیں تھی، سو اس نے چنگیز خان سے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ 1214 کے شروع میں صلح کا ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے کی شرائط کے مطابق چین شہنشاہ کی بیٹی کو چنگیز خان سے شادی کرنا تھی۔ چین سلطنت منگولوں کو 3000 گھوڑے، 1 لاکھ سونے کی پلیٹس اور 3 لاکھ گز ریشم بھی ادا کرنے کی پابند ٹھہری تھی۔ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اب اس پر عمل بھی ہونا تھا۔ تو عمل سے پہلے چنگیز خان نے یہ کیا کہ کچھ نرمی کر دی اور بیجنگ جانے والے چند راستے بھی کھول دیے۔ لیکن یہاں پر چینی شہنشاہ نے ایک فاش غلطی کر دی۔ چینی شہنشاہ نے محاصرے میں نرمی دیکھی تو موقع غنیمت جان کر وہ بیجنگ سے نکل بھاگا اور جنوبی شہر کیفنگ میں چھپ گیا۔ دوستو، یہ شہر بیجنگ سے بھی زیادہ محفوظ تھا کیونکہ اس کی حفاظتی دیوار 120 میل لمبی تھی، جبکہ بیجنگ کی حفاظتی دیوار صرف 30 میل لمبی تھی۔ چنگیز خان کو شہنشاہ کے فرار کی خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے شہنشاہ کے فرار کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا اور معاہدہ توڑ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اب بیجنگ کا سخت محاصرہ کیا جائے۔ سو محاصرے میں جو نرمی تھی وہ ختم ہو گئی اور بیجنگ کو جانے والے کھلے راستے بند کر دیے گئے۔ اس بار محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ بیجنگ میں کھانے پینے کا سامان مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ شہر کے لوگ بھوک سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مردے کھانے لگے۔ فوج کے بڑے بڑے کمانڈر جنرلز رات کی تاریکی میں شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو تنگ آ کر چنگیز خان کی فوج کا حصہ بن گئے کہ کچھ اور نہ صحیح تو پیٹ بھر کر کھانا تو ملے گا۔ لیکن سبھی محافظ ایسے نہیں تھے۔ ان بدترین حالات میں بھی پہرے داروں نے منگول فوج کے 2 بڑے حملے بری طرح پسپا کیے۔ ان ناکام حملوں میں منگول فوج کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ تقریباً 1 سال سے طویل محاصرے کے بعد صرف چینی شہر ہی نہیں بلکہ منگول فوج بھی تنگ آ چکی تھی۔ منگولوں کے پاس بھی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا، بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں اور منگول سپاہی مرنے بھی لگے تھے۔ لیکن منگولوں کو یہ فائدہ بہرحال تھا کہ وہ محاصرے میں نہیں تھے اور ان تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے کے راستے کھلے تھے۔ اسی دوران منگولوں نے 1000 چھکڑوں کی ایک کھیپ پکڑ لی۔ ان چھکڑوں پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا جو محاصرے میں آئے شہریوں کی مدد کے لیے اس شہنشاہ نے بھیجا تھا جو شہر سے فرار ہو چکا تھا۔ منگولوں نے یہ کھیپ لوٹ لی۔ اس خوراک سے انہوں نے اپنا پیٹ تو بھر لیا، لیکن ادھر بیجنگ کے خالی پیٹ محافظوں کو جب اس کی خبر ملی تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ لیکن آفرین ہے کہ انہوں نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور آخری ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ ہتھیار ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا، لیکن مجبور، لاچار اور مہینوں کے محاصرے سے تنگ پڑے محافظوں کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا۔ لیکن یہ ہتھیار تھا کیا؟ دوستو، چینیوں کے پاس اس وقت ایک ایسا ہتھیار تھا جو دنیا میں شاید ہی کسی اور کے پاس ہو۔ یہ ہتھیار جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا، لیکن چینیوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس ہتھیار کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی کوئی ترکیب نہیں بنائی تھی۔ یہ ہتھیار تھا بارود۔ جی ہاں، چینی 1215 میں بارود بنا بھی چکے تھے اور جنگوں میں توپوں اور بندوقوں کا استعمال بھی کر رہے تھے، لیکن چنگیز خان کی خوش قسمتی کہ ابھی ان بندوقوں اور توپوں کا ڈیزائن ابتدائی مراحل میں تھا، اس لیے نہ تو ان کے نشانے اتنے درست تھے اور نہ ہی یہ اتنی تباہی پھیلا رہے تھے جتنی کہ دشمن فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ شہر کے محافظوں نے جیسے تیسے کر کے یہ توپیں اور بندوقیں چالو حالت میں کی اور منگولوں پر فائر کھول دیا۔ دوستو، یہ انسانی تاریخ میں فائر آرمز کا غالباً پہلا بڑا جنگی استعمال تھا۔
محافظ منگولوں پر گولیاں اور گولے برسا رہے تھے، لیکن ان کے پاس بارود جلد ہی ختم ہو گیا تو انہوں نے سونا چاندی پگھلا کر اس سے گولے بنانے شروع کر دیے، لیکن یہ سارے ہتھیار کسی کام نہ آئے اور منگولوں کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے جو آج کل کے ماڈرن فائر آرمز پہنچا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چینی محافظ جو تھوڑی بہت ہمت جمع کیے بیٹھے تھے وہ بھی گنوا بیٹھے۔ ان کا شہنشاہ اور تمام بڑے جرنیل انہیں چھوڑ کر پہلے ہی بھاگ چکے تھے۔ کھانے کے ذخیرے میں ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ دنیا کا عظیم شہر بیجنگ بھوتوں کا اجڑا شہر بن چکا تھا۔ اس میں رہنے والے زندہ تو تھے مگر مردوں کی سی حالت میں۔ تقریباً 1.5 برس کے محاصرے کے بعد 1 جون 1215 کو محافظوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور ایک بپھرے ہوئے منہ اور طوفان کو اندر آنے کی دعوت دے دی۔ 1 سال سے زائد عرصے سے باہر کھڑی منگول فوج جب شہر میں داخل ہوئی تو مت پوچھیے کہ کیا ہوا۔ کوئی گھر محفوظ رہا نہ کوئی انسان۔ 60,000 لڑکیوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ منگولوں نے شہر کی ساری عبادت گاہیں جلا دیں اور شہر کے گیٹس تباہ کر دیے۔ محلوں کے محلے اور حویلیوں کی حویلیاں آگ کی نظر کر دیں۔ بیجنگ شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے یہ تعداد آج تک معلوم نہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تعداد لاکھوں میں ہے یا 3 لاکھ کے ارد گرد۔ منگولوں نے شہر میں لاشوں اور ہڈیوں کی مینار بھی بنائے۔ لاشیں اتنی تھی کہ ان کی چربی گلیوں میں پھیل گئی اور چلنے والوں کے پاؤں پھسلنے لگے۔ 1216 میں چنگیز خان منگولیا لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ سونے چاندی قیمتی پتھروں ریشم اور بے شمار قیمتی اشیاء کے خزانے تھے۔ ہزاروں بیل گاڑیوں میں لدا یہ سامان جب منگولیا پہنچنا شروع ہوا تو منگولوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس سامان میں کچھ چیزوں کے رنگ ایسے تھے جو منگولوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں ڈاکٹر، فنکار اور ہنرمند بھی غلام بنا کر منگولیا لائے گئے اور انہی لوگوں نے منگولوں کو آرٹ، کلچر اور جدید تہذیب سے روشناس کرایا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔